کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا حکمران ہو جس کے پاس دنیا کی ہر شے ہو سوائے دلی سکون کے؟ آج ہم ایک ایسی ہی لازوال کہانی حاکم اور روح کے ذریعے باطنی امن کی تلاش کے ایک گہرے سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سوال ہے نا بڑا گہرا، شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا، اور یہی سوال دراصل ہماری آج کی کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ ہم ایک ایسے حکمران سے ملنے والے ہیں جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن دل تھا کہ ایک انجانے خالی پن سے بھرا ہوا تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سلطان ریاست سے، ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ لگتا تھا سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس کے محل سونے سے چمکتے تھے اور اس کے ایک اشارے پر بڑی بڑی سلطنتیں جھک جایا کرتی تھیں، لیکن اس سارے ظاہری شان و شوکت کے پیچھے سلطان کا دل بہت بے چین تھا۔ تو دیکھیں یہاں تضاد کتنا گہرا ہے۔ ایک طرف بے پناہ دولت اور طاقت کا سمندر ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا دل جو سکون کے ایک قطرے کو ترس رہا تھا۔ اس کی بیرونی دنیا اور اس کے اندر کی دنیا میں ایک بہت بہت بڑا فاصلہ تھا۔ یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ تو ہر وقت سلطان کے ذہن میں گونجتا رہتا تھا۔ یہ ایک ایسی خلش تھی جو اس کی روح کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، اور اسی سوال نے اسے جواب کی تلاش کے ایک نئے سفر پر مجبور کر دیا۔ اور پھر عین اسی وقت جب سلطان اپنی الجھنوں میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا، شہر میں ایک فقیر کی آمد ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، اس کے آنے سے شہر کی فضا میں جیسے کوئی تبدیلی سی آ گئی، جیسے امید کی کوئی نئی کرن پھوٹ پڑی ہو۔ لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ بھائی اس شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال و دولت، نہ کوئی محل، لیکن اس کے چہرے پہ جو نور تھا، جو سکون تھا، وہ تو بادشاہ کے چہرے پہ بھی کبھی نظر نہیں آیا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے بادشاہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو جب یہ بات سلطان تک پہنچی، اس نے فوراً فقیر کو اپنے محل میں بلوا بھیجا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر اس فقیر کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو اس کے خزانے بھی نہیں خرید سکتے، یعنی سکون کا راز۔ یہ ایک طاقتور بادشاہ اور ایک سادہ سے فقیر کی ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اور پھر سلطان نے اپنی ساری بادشاہت ایک طرف رکھ کر بالکل ایک عام بے بس انسان کی طرح پوچھا۔ یہ سوال صرف تجسس نہیں تھا، بلکہ ایک پیاسے کی پکار تھی جو سکون کے ایک قطرے کے لیے ترس رہا تھا۔ فقیر کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن اس میں صدیوں کی حکمت چھپی تھی۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ اصل خزانہ باہر نہیں بلکہ اندر ہوتا ہے۔ حقیقی خوشی سونے اور چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بلکہ دل کو سمجھنے اور ایمان کی روشنی میں ملتی ہے۔ فقیر نے صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا۔ اس نے سلطان کو اندرونی دولت کا وہ خزانہ کھولنے کے لیے 4 کنجیاں دی جس سے حقیقی سکون حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ 4 قدم کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا، اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھو۔ دوسرا، لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو۔ تیسرا، اپنے دل سے نفرت اور غم کو نکال دو۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنے دل کو پاک صاف کر لو۔ یہی وہ 4 قدم تھے جو بادشاہ کی دنیا بدلنے والے تھے۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے نا، کہ دنیا کی دولت اور طاقت تو آنی جانی چیز ہے، اصل خزانہ تو اچھی سوچ اور مضبوط ایمان ہے جو زندگی کے ہر طوفان میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ سلطان نے ان باتوں کو صرف سنا نہیں بلکہ دل سے قبول کیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور جب بادشاہ کا اندر بدلا نا تو پھر اس کی پوری سلطنت کی تقدیر ہی بدل گئی۔ یہ تبدیلی واقعی حیران کن تھی۔ پہلے جہاں سلطان کی ساری توجہ صرف اپنی ذات اور اپنے محلوں کی شان و شوکت پر تھی، وہیں فقیر سے ملنے کے بعد اس کی حکومت کا مرکز و محور عوام کی خدمت، انصاف اور ہمدردی بن گئے۔ اور اس طرح سلطنت میں شان و شوکت کا مطلب ہی بدل گیا۔ اب سلطنت کی اصل خوبصورتی چمکتے ہوئے محل نہیں بلکہ لوگوں کے خوشحال چہرے تھے، اور سلطان کو آخرکار وہ سکون مل ہی گیا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ تو اس پوری کہانی سے اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف کسی پرانے وقت کے بادشاہ کی داستان نہیں بلکہ اس میں ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے۔ اس کہانی کی حکمت کو ہم کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حقیقی دولت بینک بیلنس میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، طاقت کا اصل مقصد دوسروں پر حکومت کرنا نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ ان کی خدمت کرنا ہے۔ تیسری بات، کسی بھی لیڈر کی اصل میراث اس کے بنائے ہوئے محلات نہیں بلکہ اس کے لوگوں کی خوشی ہوتی ہے۔ اور آخر میں، روحانی مضبوطی ہی وہ سہارا ہے جو زندگی کے ہر طوفان میں ہمیں سکون فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی سلطنت
چاہے ایک گھر ہو، ایک دفتر ہو یا خود ہماری اپنی ذات، اس کی کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو ظاہری چمک دمک کی بنیاد پر ناپیں گے یا پھر اندرونی سکون اور حقیقی خوشی کی بنیاد پر؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔